میرے بھائیوں بہت سارے سال بیت گئے، بہت مہینے گزر گئے، رمضان بھی گزر جائے گا۔ اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جو رمضان کے مہینے میں بھی مسلمانوں پر گولیاں برساتے ہیں، مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں، مسلمانوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، کبھی ان پر بم دھماکے کرتے ہیں اور کبھی ان پر گولیاں برساتے ہیں۔ آج ہمارے مساجد اور مدارس بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اس رمضان کے مہینے میں اللہ سے دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائیو، کل اسی جگہ پر بیٹھ کر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی رمضان مبارک کے حوالے سے، وہ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کی، اس لیے میں مجبور ہوں کہ آپ کو تقوی کے بارے میں، روزہ کے بارے میں کچھ اور بھی سناؤ۔ اللہ رب العزت کیا خوبصورت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ البقرہ کی سورت قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے۔ میرے دوستو، بھائی اور بزرگوں، روزہ محض بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کو بھی قابو میں رکھنے کی اس میں تاکید کی گئی ہے۔ آپ نفس کو قابو کرنے کی کوشش کریں، برے خیالات کو اپنے ذہن سے دفع کریں اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو ترک کرنے کا ذریعہ اس روزوں کو بنائیں۔ روزہ تو ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم اپنے جذبات پر کیسے قابو رکھیں گے۔ روزہ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ، اپنی ذات میں صبر کو پیدا کرے اور تقوی اختیار کرے۔ جو شخص میرے بھائیو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولے، وہ غیبت کرے، دوسروں کی ابرو ریزی کرے، دوسروں کو تکلیف پہنچائے، اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہوں، اس کا کیا روزہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور برے کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بخاری کی بہت مشہور حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، لہٰذا آپ جھوٹ سے خود کو بچائیں، غیبت سے خود کو بچائیں، اختلافات کو ختم کریں۔ رمضان کا مہینہ ہے، روزوں کے دوران صرف کھانے پینے سے پرہیز ہی نہیں ہے، بلکہ ہر برے عمل سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں بہت سارے سال بیت گئے، بہت مہینے گزر گئے، رمضان بھی گزر جائے گا۔ اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جو رمضان کے مہینے میں بھی مسلمانوں پر گولیاں برساتے ہیں، مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں، مسلمانوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، کبھی ان پر بم دھماکے کرتے ہیں اور کبھی ان پر گولیاں برساتے ہیں۔ آج ہمارے مساجد اور مدارس بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اس رمضان کے مہینے میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو یا تو ہدایت دے، اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو اللہ پاک ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے اور آپ لوگ اپنی عبادات میں بہت زیادہ مشغول رہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔